مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور انہوں نے تجارت کے کچھ اصول بھی وضع کیے تھے، خلافت کے کچھ اصول بھی وضع کیے تھے. اور جس وقت خلیفۃ المسلمین کے گھر پر حملہ آور بلوائی ہو رہے تھے، اس کی فوجیں ایران کو فتح کر رہی تھی، مگر خلیفۃ المسلمین نے مدینۃ الرسول میں خون بہانے سے انکار کر دیا. کہا کہ یہ مدینہ مجھے بڑا پیارا ہے، اس لیے کہ اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اس لیے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر خون کا ایک قطرہ بھی بہے. اور وہ خلیفۃ الرسول جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، وہ مدینہ منورہ میں اس حالت میں کہ اس کے گھر کے دروازے کو پھلانگ کر اس کو شہید کیا جاتا ہے، قتل و غارت گری اور خون بہانے سے انکار کرتا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جو نام لیوا ہیں اللہ کے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اصحاب رسول کے، خلفاء راشدین کے، کیا آج ہم اپنی زندگی کے معاملات میں ان کو فالو کرتے ہیں، یا صرف یہ نام ہم اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے یا مخاطب کو بتانے کے لیے لیتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں؟ اسی تناظر میں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے، سچے تاجر، جو دنیا کے ساتھ بھی سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور رب کے ساتھ بھی رات کی تنہائیوں میں سچے دل کے ساتھ رب کو پکارتے تھے. ہم کچھ اپنے مسائل پہ بھی بات کریں گے. ہم نے آج جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان میں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب. پروفیسر صاحب پاکستان کی معروف علمی اور ادبی شخصیت ہیں، عالمی رابطہ ادب اسلامی کے نائب صدر بھی ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے انچارج بھی ہیں، ان میں اپنی خدمات بھی سرو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دعوت دی ہے محترم راشد مہر صاحب کو، جو کہ موڈی انٹرنیشنل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. یہ بھی آج ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا عنوان سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں دین کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور دنیا کے حوالے سے بھی بات ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کہا جاتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، ان کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علامہ صاحب. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، ان کی ذات طیبہ ہے، وہ بڑی محترم ہے. آپ کی شخصیت میں عظمت کے، جلالت کے، بزرگی کے، احترام کے بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امتیاز یہ ہے، بلکہ پوری کائنات میں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا، وہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. اور پوری انسانی تاریخ میں یہ شرف کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوا کہ وہ نبی کی 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے خامد بنا ہو، اور کسی نبی کی دوہری دامادی کا اسے شرف حاصل ہوا ہو. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ وہ السابقون الاولون میں شامل ہے. ابتدائی دنوں میں، بالکل شروع کے دنوں میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اللہ نے شرف عطا کیا
تو وہ اپنے ساتھ اسلام کی دولت کو لے کے نکلے. تو وہ جو 5 شخصیات تھیں جو حضرت ابو بکر کے خصوصی دوستوں میں شامل تھی، ان میں حضرت عثمان بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام البیضاء جو ہے ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی وہ آپ کی نانی ہیں اور اب ان کی اولاد میں ہیں. تو ایک فضیلت کا باب یہ بھی ہے. پھر خدمات کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں عظمت کے پہاڑ نظر آتے ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ آپ کا پورا خاندان مخالفین کے کیمپ میں شامل ہی نہیں بلکہ ان کا سربراہ ہے. بنو امیہ جو ہے فتح مکہ تک اس نے ڈٹ کے مخالفت کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا اور اس پہ ہمیشہ ثابت قدم رہے. اور ایسا ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک ایسا تاجر بھی نظر آتا ہے کہ جو بوقت ضرورت مسلمانوں کو تمام سہولیات بھی جو ممکن ہے میسر کرتا ہے. وہ اپنی تجارت بھی اسلامی اصولوں پہ کرتا ہے اور اس کی تجارت کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا آج ہم اگر حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھیں اور ایک بطور تاجر کے، ایک بطور بزنس مین کے اس کو دیکھیں تو ہم آج بھی اسی طرح کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، آپ دونوں نے بہت خوبی سے ان کی پرسنالٹی کو بیان کیا، اور جو آپ دونوں کی نظر ہے اسلامک ہسٹری پہ وہ میری نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے تو میں تو ان کا رتبہ ایک بزنس مین سے اوپر سمجھتا ہوں، ایک تاجر سے اوپر سمجھتا ہوں. وہ تو ایک انٹرپرینیور تھے اپنے وقت کے. یہاں تک دیکھیں کہ انہوں نے چین میں اپنا سفیر بھیجا سن 650 میں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں. پھر انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو طول دیا، مارکیٹس بنائی. اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں تو ان کے اندر ایک بہت بڑا انٹرپرینیور تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اکانومی ہے وہ ایک فنڈامنٹل ریزن ہے کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کی، اور اگر لوگوں میں معاشی طور پر بہتری آئے گی تو وہ ایک بہتر انسان، بہتر مسلمان بن سکیں گے، بنسبت اس کے کہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں وسوسہ پھیلا ہوا ہے. اور میں کئی فورمز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ دی اونلی وے فارورڈ فار آور سوسائٹی از اکنامکس. اگر آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات کو دیکھیں تو وہ جرنیل بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے، وہ سکولر بھی تھے، وہ ایک لیڈر بھی تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو کاروبار تھا وہ ٹریڈ تھا، اور وہیں سے انہوں نے شروعات لی. اور اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھیں تو میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 4 مومن ہوں اور ان میں سے ایک مومن لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر رہا ہے، وہ بہتر مومن ہے. اور آئی تھنک کہ کوئی بھی سوسائٹی اسلامک، نان اسلامک، وداؤٹ اکنامکس ریفارم آگے نہیں چل سکتی. مولانا تجارتی اصول اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس حوالے سے ایک واقعہ بھی آتا ہے ذرا ہمارے کہ جب قحط پڑ گیا. جی بالکل. اور ذرا یہ ہمارے ناظرین تاجر الصدوق مال کرام البارہ رائے حدیث میں آتا ہے کہ جی جو سچا تاجر ہے وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں سچائی کو فروغ دیا، اور آپ کے جتنے صحابہ کرام تھے ان میں بیشتر کا صحابہ کرام کا، خاص طور پر جو مہاجرین تھے، ان کا جو پیشہ تھا وہ ذریعہ جو معیشت تھا، ذریعہ معاش تھا، وہ تجارت تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سر فہرست ہیں. اور وہ واقعہ جس کا ذکر کیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ صرف ایک دنیا دار قسم کے تاجر نہیں تھے بلکہ تاجر الصدوق جس کا حضور نے ذکر فرمایا کہ جب سچا تاجر جب مدینہ میں قحط پڑا تو آپ کے 500 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ پہنچے. ابھی وہ مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ مدینے کے جو تاجر تھے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ ہم سے اس کا دگنا معاوضہ لے لیں تو ہمیں یہ بیچ دیں. تو عثمان نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایک ایسا تاجر بھی مل گیا ہے جو مجھے 10 گنا دے رہا ہے جی، تو میں تو اس کو بیچ دیا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کون سا تاجر ہے کہ جس نے آپ سے 10 گنا پر اس کو خرید لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. تو میں نے تو اس کو بیچ دیا ہے. چنانچہ وہ 500 کے 500 اونٹ جب مدینہ میں پہنچے انہوں نے خیرات کر دیے. راشد صاحب، کیا آج بھی اگر تاجر ہمارے جو ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ یہ رویہ اختیار کریں تو ہمارے ہاں سے غربت اور افلاس اور یہ جو تنگ دستی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں؟ اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسے آپ کو بہت بزنس مین اور ایسے تاجر ملیں گے جنہوں نے ایمانداری سے، آنیسٹی میں دنیا میں اپنا بہت نام بنایا ہے. اور ہم میں اگر آپ غور کریں تو آپ میاں منشا صاحب کو دیکھیں، نشاط گروپ کو دیکھیں، MCB
گروپ کو دیکھیں، یہ تمام ان کے بزنسز ہیں جن کو انہوں نے بہت آنیسٹی سے لے کے چلے ہیں، اور پاکستان کا وقار اور نام دنیا میں اس کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ڈیسکون رزاق داؤد صاحب ہیں، ان کی ایک ادارہ ہے، اس کو انہوں نے بہت ایمانداری سے چلایا ہے، داؤد گروپ ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو چند نام بتائے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامک بنیادوں پر اپنا بزنس چلایا، ایمانداری سے چلایا، لوگوں کو کوالٹی دی، لوگوں کو سروس دی، روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ اور ہمارا تاجر چاہے تو ہمیں اس دنیا میں کسی سے ایڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بیسک فنڈامنٹل ہے، آپ کاروبار کسی سے بھی کریں، کوالٹی کے بغیر آپ اپنا پروڈکٹ کو دنیا میں رسائی نہیں دے سکتے۔ آپ اسی پہ آگے ہم چلیں گے اللہ ناظرین۔ ایک سچا تاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تاجر تھے، اور رسول اللہ کی صفات میں جو سب سے بڑی صفت وہ تھی امین اور صادق، سچا ہونا اور امانتدار ہونا۔ چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے حالات کا بھی موازنہ کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی لیتے ہیں ایک وقفہ۔ مولاي صل وسلم